نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 632 سے ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر فقہ الفکر والاعتبار، غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے کی فقہ کہ مختلف چیزوں میں انسان کس طرح دیکھے، غور و فکر کرے اور ان سے سبق حاصل کرے. وجعل سبحانہ کل عضو من اعضاء الانسان آلۃ لشیء اذا استعمل فیہ فہو کمالہ. وجعل اور بنایا سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کل عضو ہر عضو کو من اعضاء الانسانی انسان کے اعضاء میں سے آلۃ لشیء ایک انسٹرومنٹ آلہ کسی نہ کسی چیز کے لیے، یعنی ہمارا ہر عضو جو ہے، ہمارا ہر باڈی پارٹ جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ کی طرح کام کرتا ہے. اذا استعمل فیہ جب وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے، فہو کمالہ تو وہ اس کا کمال ہوتا ہے، یعنی اس عضو کی یا اس باڈی پارٹ کی اس وقت پرفیکشن ہوتی ہے یا اس وقت وہ اپنے مقصد کو صحیح طور پر پورا کرتا ہے جب وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. فالعین آلۃ للنظر آنکھ دیکھنے کا آلہ ہے اور آنکھ سے دیکھنے کا ہی کام لیا جاتا ہے، آنکھ سے ہم سننے کا کام نہیں لے سکتے. اسی طرح والاذن آلۃ للسمع کان سننے کا آلہ ہے. والانف آلۃ للشم اور ناک سونگھنے کا آلہ ہے. واللسان آلۃ للنطق اور زبان بولنے کا آلہ ہے. والرجل آلۃ للمشی اور پاؤں چلنے کا آلہ ہے. والید آلۃ للبطش اور ہاتھ پکڑنے کا آلہ ہے. والفرج آلۃ للنسل اور شرمگاہ نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، آلہ ہے. اسی طرح والقلب اور دل للتوحید والایمان والمعرفت توحید، ایمان اور معرفت کے لیے ہے، اللہ کی پہچان کے لیے. والعقل للتفکر والتدبر والتذکر اور عقل غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے، تذکر. وَإِيثَارُ مَا يَنْفَعُ عَلَى مَا يَضُرُّ اور ترجیح دینے کے لیے اس چیز کو جو فائدہ دیتی ہے اس پر جو نقصان دیتی، یعنی نقصان دہ چیزوں کے مقابلے میں فائدہ مند چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے. وَتَقْدِيمُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَتَقْدِيمُ الْمَصَالِحِ اور مصلحتیں یا جو انٹرسٹ ہوتے ہیں انسان کے، ان کو پرائرٹی دینے کے لیے، ان کی ایڈوانسمنٹ کے لیے. وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ اور مفاسد یا جو فساد والی چیزیں ہیں ان سے پریونٹ کرنے کے لیے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ انسان کے انٹرسٹ کے یا اس کے فائدوں کے جو کام ہیں ان کو وہ اختیار کر سکے، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان کا باعث ہیں ان کو اپنے سے دور کر سکے. اور جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ اس سے خالی ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے. مثلاً جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے سامنے بعض اوقات کئی ایک چیزیں ہوتی، ہمیں اس میں سے کچھ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس وقت ہماری بہت پسند کی ہو لیکن وہ ہماری صحت کے اعتبار سے درست نہ ہو. بظاہر اس چیز کے اندر کوئی بگاڑ نہیں، وہ ٹھیک ہے، صاف ستھری ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں، ہم اس سے الرجک ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے عقل دی ہے
اور ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے اور وہ چیز سامنے پڑی ہے، خواہ ہماری خواہش اس وقت بہت زیادہ یہ ہے کہ ہم وہ کھا لیں کیونکہ اس کو کھا کے ہمیں بڑا مزہ آئے گا، لیکن انسان اگر عقل مند ہے تو یہ سوچے گا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، اس کو کھانے کا مزہ کتنی دیر کا ہے، اور پھر اس کو کھانے کے بعد جو نقصانات آئیں گے وہ کتنی دیر کے ہوں گے۔ تو عقل مند اس چیز کو اختیار کرتا ہے جو زیادہ بڑے فائدے کی ہوتی۔ وَالْعَبْدُ كَالشَّجَرَةِ آلَةٌ لِلْعَمَلِ وَالْإِنْتَاجِ، اور انسان ایک درخت کی طرح ہے، آلتن جو آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، للعملی کام کا، یعنی اللہ نے انسان کو ہمیں کام کے لیے پیدا کیا ہے، والانتاجی اور کچھ پروڈیوس کرنے کے لیے، پروڈکشن کے لیے، یعنی زندگی میں ہم کچھ کر کے جائیں۔ فَمُتَحَرِّكٌ بِطَاعَةٍ، تو وہ متحرک ہوتا ہے اطاعت کے ساتھ، وَمُتَحَرِّكٌ بِمَعْصِيَةٍ، اور وہ متحرک ہوتا ہے یا کام کرتا ہے گناہ کے ساتھ، یعنی انسان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، یا وہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وَدَاعٍ إِلَى الْخَيْرِ وَدَاعٍ إِلَى الشَّرِّ، اور وہ دعوت دینے والا ہوتا ہے خیر کی طرف اور دعوت دینے والا ہوتا ہے شر کی طرف۔ وَحَامِلُ مِسْكٍ وَحَامِلُ بَعْرٍ، اور وہ اٹھانے والا ہوتا ہے یا کیری کرنے والا ہوتا ہے یا تو مسک کو یعنی کستوری خوشبو کو، وحامل بعر، یا پھر ڈنگ کو، بعر کہتے ہیں اونٹ کی مینگنی کو، یعنی انسان اگر عقل سے کام لیتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے مسک لے رہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ ایسے کوڑ کباڑ جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے اسی وقت کو ضائع کر کے۔ یعنی ہر انسان ہر وقت میں کچھ نہ کچھ کام یا کوشش تو کر ہی رہا ہوتا ہے۔ آل دا ٹائم وی آر بزی ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو اور ڈوئنگ سم تھنگ نان پروڈکٹیو اور ایون ڈسٹرکٹیو۔ ہمارے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تو ہوتا ہے، اس کا نتیجہ تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ اگر پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ دیکھے گا، بعد کی زندگی اس کی آرام کی ہوگی۔ لیکن ایک شخص اپنی ابتدائی زندگی کو کسل مندی میں، کاہلی میں گزار دیتا ہے تو بعد کی زندگی اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتی۔ ساری زندگی محنت مشقت کر کے بھی وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا جو ابتدائی زندگی میں محنت کر کے پڑھنے والا اپنی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنے والا کر سکتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ، اور ہمیشہ بندہ آگے بڑھنے والوں میں ہوتا ہے، یعنی آگے بڑھنے میں ہوتا ہے یا پیچھے رہنے میں ہوتا ہے، یعنی یا تو انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، پروگرس کرتا جاتا ہے، اور یا پھر انسان پیچھے ہو رہا ہوتا ہے۔ فَإِمَّا مُتَقَدِّمٌ إِلَى اللَّهِ وَالْجَنَّةِ، یا تو وہ اللہ اور جنت کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، او متأخر إِلَى الْعَذَابِ وَالنَّارِ، یا پیچھے رہنے والا ہوتا ہے عذاب اور آگ کی طرف۔ وَلَا وُقُوفَ فِي الطَّرِيقِ البتہ، اور راستے میں تو کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، راستے میں تو کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا۔ بالکل ایسے جیسے آپ اگر ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عین سڑک کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر دیں، آپ کو موو بھی کرنا پڑتا ہے، چلتے ہی رہنا پڑتا ہے، رکنے کا مطلب ہے ایکسیڈنٹ۔ فقد ارسل اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ لمن شاء منکم، تم میں سے جو بھی چاہے، ان یتقدم، کہ آگے بڑھ جائے، او یتأخر، یا پیچھے رہ جائے۔ یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ جنت کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں یا پھر جہنم کے گڑھے میں پیچھے کو نیچے کو گرنا۔ فَأَعْلَى الْفِكْرُ وَأَجَلُّهُ وَأَعْظَمُهُ وَأَنْفَعُهُ وَأَكْبَرُهُ وَأَشْرَفُهُ، سب سے بلند فکر، اعلی فکر
اور سب سے بہترین اور سب سے عظیم اور سب سے نفع مند اور سب سے بڑی اور سب سے بلند وہ کون سی سوچ ہوتی ہے؟ ما کان للہ والدار الآخرتی، جو اللہ کی خاطر ہو اور آخرت کی خاطر، جو اللہ کے بارے میں ہو اور جو آخرت کے لیے ہو، یہ سب سے بہترین سوچ ہے. فما کان للہ تبارک و تعالی فہو انواع، تو جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوتی ہے اس کی کچھ اقسام ہیں، انواع ہیں. احدها نمبر 1 یا ان میں سے ایک، التفکر فی اسمائہ و صفاتہ و افعالہ و معرفت عظمت اللہ و جلالہ و جمالہ و کمالہ من خلال ذلک. التفکر غور و فکر کرنا، کس میں؟ فی اسمائہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، و صفاتہ اور اس کی صفات میں، و افعالہ اور اس کے افعال میں، کاموں میں کہ اس نے کیا 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 ہے، و معرفت عظمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت، اس کی پہچان کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، و جلال ہی اور اس کے جلال کے بارے میں، و جمال ہی اور اس کے خوبصورتی کے بارے میں، و کمال ہی اور اس کے کمال کے بارے میں، پرفیکشن کے بارے میں، من خلال ذالک اس کے دوران، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات اور افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جمال اور اس کے کمال اور اس کی حکمت، ان سب چیزوں کو پہچاننا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے انسان کو اور ہونا چاہیے. الثانی نمبر 2، التفکر فی آیات اللہ الکونیہ، غور و فکر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات کی نشانیوں میں، کاسمک سائنس میں، والاعتبار بہا اور ان سے عبرت پکڑنا، ان سے سبق سیکھنا. اللہ کی نشانیوں پر جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز اور مختلف چیزیں جو زمین پر ہیں، ان کے اندر ریسرچ کرنا، ان میں غور و فکر کرنا اور پھر ان سے سبق حاصل کرنا، اعتبار. والاستدلال بہا علی اسماء اللہ و صفاتہ و افعالہ، اور ان کے ساتھ دلیل پکڑنا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات اور افعال پر کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. مثلا خلق کو دیکھ کر اللہ کا نام الخالق یاد کرنا، اور اللہ کی صفات کے بارے میں کہ وہ المصور ہے، مثلا افعال کہ کس طرح وہ ان کو چلا رہا ہے، وہ حکمت ہی وہ احسان ہی اور اس کی حکمت، اس کی وزڈم کو جاننا اور اس کے احسان کو جاننا، وہ بر ہی وہ جود ہی اور اس کے احسان اور اس کی سخاوت کو کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، اس نے ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے. الثالث نمبر 3 یا 3، التفکر فی آیات اللہ المنزلہ، اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں غور و فکر کرنا جو اس نے نازل کی ہے. کہاں؟ قرآن مجید میں. وتعقلها اور ان کو سمجھنا، وفہم المراد منہا اور ان کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں اتارا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانیں گے تو پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. الرابع نمبر 4، التفکر فی آلائہ و احسانہ، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات میں غور و فکر، وانعامہ علی خلقہ باصناف النعم، اور اس کا اپنی مخلوق پر انعام کرنا مختلف نعمتوں کے ساتھ، طرح طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی، پہننے کی، یعنی ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں بھی اس نے پیدا کر دی. کچھ چیزیں ہماری آنکھ کو دیکھنے میں بھاتی ہیں، خوش کرتی ہیں، اس سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں سن کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، کچھ چیزیں سونگھنے کے لیے، مثلا مختلف طرح کی خوشبوئیں، زبان کے ذائقے کے لیے کتنی ساری چیزیں ہیں. اسی طرح ہماری ہڈیوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے ہمیں کھلائیں پلائیں. دھوپ دی ہمیں، کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ دھوپ سے وٹامن ڈی بھی ملتی ہے.
اسی طرح مختلف طرح کی جو نعمتیں اللہ نے بندوں پر کی ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنا کہ کس کس طرح اللہ نے اپنے بندوں کی ہر ضرورت پوری کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے. وَمَعْرِفَةِ سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَحِلْمِهِ، اور معرفت اس کی رحمت کی وسعت کی کہ اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے، وَمَغْفِرَتِهِ اور اس کی بخشش کتنی زیادہ ہے، وَحِلْمِهِ اور اس کا حلم کتنا زیادہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سب کچھ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور وہ پھر بھی ہمیں دیتا رہتا ہے، ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے اور برداشت کرتا چلا جاتا ہے، ہم چاہے اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں. ان ساری نعمتوں کو اس کی رضا میں استعمال کریں یا اس کی ناراضگی میں استعمال کریں، وہ بہرحال ہمیں دیتا ہی چلا جاتا ہے، ہم پہ رحمت فرماتا ہی چلا جاتا ہے. وَدَوَامُ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ فِي مَا سَبَقَ يَزِيدُ الْإِيمَانَ، اور مسلسل غور و فکر کرنا اور نصیحت پکڑنا ان سب چیزوں میں جو پیچھے گزر چکی یہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یعنی چاہے اللہ کے نام ہوں، کونی آیات ہوں کائنات کی، یا قرآن کی آیات ہوں، یا اس کی نعمتیں اور احسانات ہوں ہم پر، ان چیزوں میں ہم جتنا بھی غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے. وَيَصْبُغُ الْقَلْبُ بِمَعْرِفَةِ عَظَمَةِ اللَّهِ وَجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ صِبْغَةً تَامَّةً، اور رنگ جاتا ہے دل اللہ کی عظمت کی معرفت کے ساتھ اور اس کے جمال اور کمال کے ساتھ پوری طرح رنگا جانا. یعنی پھر وہ کہتے ہیں نا جیسے دل پوری طرح اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے یا اس میں غرق ہو جاتا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اس کی بندگی کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. اور یہ رنگ یعنی کہ یہ جو کپڑوں کے رنگ ہیں یا اس طرح کے ظاہری رنگ نہیں مراد، اس سے مراد دین کا رنگ ہے، اور صرف ظاہری نہیں بلکہ باطن دل کا رنگا جانا ہے. یعنی دل کا پوری طرح اس میں ڈوب جانا. جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ بچڑے کی محبت پلا دیے گئے تھے، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، تو اسی طرح جیسے وہ کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح انسان ایمان کی وجہ سے اللہ کی محبت میں ڈوبتا ہے. یعنی پھر وہ ہر چیز میں اللہ کی محبت دیکھتا ہے، ہر رنگ میں وہ اللہ کا احسان دیکھتا ہے. صرف خوشی کے حالات میں نہیں، تکلیف میں بھی وہ اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو جب کسی آزمائش سے دوچار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے اس کو سزا دینی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کو مہذب بناتا ہے اور زیادہ نکھار دیتا ہے. جیسے سونے کو اگر پگھلایا جائے تو اس کا جو میل کو چاہے اور نکل جاتا ہے اور اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی. انسان کا ایمان جب آزمایا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، انسان اور زیادہ میچور ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان تکلیف کی حالت میں جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اسے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے وفائی اور دنیا کی حقارت اور زیادہ سمجھ میں آ جاتی. اس کا توکل اللہ پہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ بندوں کا سہارا لینے کی بجائے کسی بھی طرح کا، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کا سہارا چاہتے ہیں اپنی ایموشنل نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کبھی فزیکل نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا کبھی کسی اور طرح کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی میں تو ہم کہتے ہیں ہائے کوئی ہوتا میرا. لیکن جب ایک کے بعد ایک انسان آپ کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو پھر یا تو آپ ان کی جدائی کے غم میں مبتلا ہو کے روتے رہیں اور ان کی بے وفائی پر، اور خصوصاً جن کے ساتھ آپ نے ساری زندگی احسان کیا ہو. یعنی ایک عام انسان کی بے وفائی ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ زندگی بھر آپ نے احسان کیا ہو، احسان ہی کا معاملہ کیا ہو، اور اس سے کبھی کسی
جواب کی توقع نہ رکھی ہو، جب اس کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے جو احسان کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا یا بندے سے کچھ لینے کے لیے یا اس کے جواب کے لیے. تو پھر اللہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. کیونکہ انسان جب تک دنیا کی محبت میں مبتلا رہتا ہے وہ غمگین ہی رہتا ہے، وہ دکھی رہتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں صرف ظاہر نہیں دیکھتی، ان میں بصیرت آ جاتی، اس کو حکمت نصیب ہوتی اور اس پر وہ چیزیں کھلنے لگتی ہیں جو عام بندے پر نہیں کھل سکتی. اور یہ سب مشکلات کی بٹی میں تجربے کے بعد ہی انسان کو سمجھ آتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. یعنی انسان ایک خاص سٹرگل میں ہوتا ہے نا، انسان اللہ کی طرف بھی راغب ہوتا ہے اور پھر بندوں کو بھی سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا توکل اپنے اوپر دینے کے لیے پھر آہستہ آہستہ اس سے دوسرے سہارے ہٹاتا چلا جاتا ہے اور بندہ پورے کا پورا توکل اللہ پہ کرنے لگتا ہے ہر حال میں. اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، جو مصیبت تمہیں آئی وہ لکھی ہوئی تھی اس سے من قبل ان نبرأها فی کتاب. اور پھر کسی بھی تکلیف کے وقت جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اور جو اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ پہ توکل نہیں کرتا، اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، تو پھر وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے. تو ہر آزمائش میں انسان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ صبغہ تامہ جو ہے، پورے کا پورا اللہ کا رنگ چڑھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہم دین میں آ بھی جاتے ہیں، ایک قدم ہمارا اندر ہوتا ہے، ایک باہر ہوتا ہے. ہم کچھ باتیں مان رہے ہوتے، کچھ نہیں مان رہے ہوتے، کچھ اطاعت کر رہے ہوتے، کچھ نہیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے. جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم لے لیتے، جو نہیں سوٹ کرتا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہوتا ہے تب اس پر اللہ کا صحیح رنگ چڑھتا ہے، تب وہ اللہ کا مطلوبہ انسان بنتا ہے، تب انسان پھر واقعی اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، تب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی، اور تب انسان شرک سے پاک ہوتا ہے. میں نے آج صبح بات کی تھی کہ ایک گھر ہے اور جیسے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اس بات کو غور سے دیکھو کہ گھر میں دیکھتی ہوں کسی کے پردے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی کونا ہے وہ گندا ہے. گھر ہے ایک، اور اس کی یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کس کا گھر ہے، کس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے. تو کہتے ہیں جیسے ایک عورت اپنے گھر میں بہت ساری چیزوں سے غافل ہوتی ہے، جیسے مجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے سمجھاؤ کہ جیسے عورت اپنے گھر میں بہت ساری چیزوں سے غافل ہوتی ہے اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی، تو اسی طرح اللہ کے بارے میں لوگ غافل ہیں اور اس کے اندر توجہ نہیں دیتے. یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں وہ غافل ہوتے ہیں، بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شیک کرتا ہے، ہلاتا ہے، پھر ان کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے کہ اوہ ہم یہاں کمی کوتاہی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں جو ہمیں ماننے چاہیے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے. ہم کہتے اچھا ابھی بہت وقت ہے، یہ کام پھر کریں گے. مثلا ہم پردے کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. کچھ اور احکامات بھی ہوتے ہیں، ہم نہ دین میں پورے اور نہ دین کے باہر. وہ یہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ دین والے ہیں اور وہ دین والے ہوتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو پہ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، اور ہر ایک کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ویکنس یا اس کی جو دین میں کمزوری ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو فکس کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بھی ہے کہ کبھی ہم جب کپڑے پہ رنگ نیا چڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پرانا رنگ کاٹنا پڑتا ہے. تو چیزیں بھی ہمارے دلوں پہ دنیا کا رنگ اتنا زیادہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمارے اللہ کا رنگ جو ہے وہ پوری طرح سے چڑھ نہیں رہا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ، دین کا رنگ چڑھے تو ہمیں پہلے یہ دنیا کا رنگ جو ہے اس کو کاٹنا پڑے گا. اور جو چیز بھی کاٹی جاتی ہے اس تکلیف سے تو گزرتی ہے.
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کیونکہ ہم نا بندوں کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ بھی تو بندوں کی غلامی ہے نا کہ ہم ڈریس اپ ہو بندوں کی مرضی کے مطابق، ہم کام کریں بندوں کی مرضی کے مطابق، ہم باہر نکلے بندوں کی مرضی کے مطابق، اور ہم پرواہ نہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ غلامی ہے نا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز بندوں کی مرضی کے مطابق. تو جب اللہ کا رنگ پورا چڑھ جاتا ہے نا تو پھر انسان بندوں کی غلامی سے نکل آتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ رنگ کاٹ میں بھی جاتا ہے، اور پھر نیا رنگ ایمان کا چڑھتا ہے اس پر. الخامس، نمبر 5، الفکر فی عیوب النفس و آفاتها و عیوب العمل و آفاته. سبحان اللہ. الفکر، غور و فکر کرنا، فی عیوب النفس، اپنے نفس کے عیبوں میں، یعنی ہمارے نفس کی جو خرابیاں ہیں، ہمارے نفس کے اندر جو بگاڑ ہے، اس میں انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے. میرے اندر کون کون سی بیماری ہے، کس کس چیز کی محبت کی بیماری. کیونکہ انسان جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اور پھر وہ بندوں کو ساتھ شریک کر لیتا ہے، یا بندوں سے اس جیسی یا اس سے بڑھ کر یا کسی بھی درجے میں محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے، یا تو پھر انسان آر ہو جاتا ہے یا پار ہو جاتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے انسان کو حقیقت چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، تو پھر انسان اللہ کی طرف اور راغب ہونے لگتا ہے. وعیوب العمل، اپنے اعمال کے جو عیب ہیں وہ بھی نظر آنے لگتے ہیں. وآفاتہ، اور ان کی آفتیں، کہ ہمارے عمل میں کہاں کہاں کیسی کیسی کوتاہی ہے، ہم کس چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. پھر انسان کو یاد آتا ہے، اوہ میں نے تو یہ چیز بالکل اگنور کر رکھی تھی. السادس، نمبر 6، الفکر فی واجب الوقت و وظیفتہ. غور و فکر کرنا وقت کی ذمہ داری میں اور اس کام میں جو اس وقت کرنا چاہیے. واجب الوقت یعنی اس وقت کی کیا ضرورت ہے، اس وقت مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مثلا نماز کا وقت ہے، یا رمضان ہے، یا حج کا موسم ہے، تو ان مخصوص اوقات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی طرح دنیاوی کاموں کے معاملے میں بھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو انسان اپنے وقت کے بارے میں بہت کانشیس ہو جاتا ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے اس کو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے پنجابی میں ایک محاورہ آتا ہے کہ ویلے دی نماز کا ویلے دیا ٹکرا، یعنی ٹائم پر جو پڑھی جائے وہی نماز ادا ہوتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن جب لیٹ کر کے ہم پڑھتے ہیں یا وقت گزر کے پڑھتے ہیں تو پھر تو ٹکرے مارنے والی بات ہے، جلدی جلدی پڑھیں گے، سر سے اتاریں گے، وہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس نماز سے جو ہونا چاہیے. وجمع الہم کلہ علیہ، اور اپنا سارا ہم و فکر جو ہے اس پر جمع کر لینا. فجمیع مصالح الدنیا والآخرہ انما تنشأ من حفظ الوقت. دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مصالح ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے وقت کی حفاظت سے پیدا ہوتے ہیں یا اس سے بڑھتے ہیں. ومن اضاعہ ضاعت مصالحہ الدنیویہ والاخرویہ، اور جو اس کو ضائع کر دے اس کی دنیا اور آخرت کی جو مصلحتیں ہیں یا فائدے کی چیزیں وہ سب ضائع ہو جاتی. جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. ووقت الانسان هو عمره فی الحقیقہ، اور انسان کا وقت دراصل اس کی عمر ہی ہے. یعنی حقیقت میں دیکھو تو وقت کیا ہے؟ ہماری عمر. وقت کا گزرنا کیا ہے؟ عمر کا گزرنا. وقت کا ضائع کرنا عمر کا ضائع کرنا. فما کان من وقته للہ وباللہ فہو حیاتہ وعمرہ وورود الخاطر لا يضر وانما يضر استدعاؤه محادثته. فما كان من وقته للہ، تو جو اس کا وقت اللہ کے لیے ہوتا ہے، وباللہ، اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے لیے جیسے ہم عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وباللہ، اور اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. فہو حیاتہ وعمرہ، وہی اصل میں اس کی حیات و عمر ہے، وہ اصل زندگی ہے. قیامت کے دن یہ زندگی دراصل
اس کو تولا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا. وورود الخاطر لا یضر، اور خیالات کا وارد ہونا جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا. یعنی انسان کے دل میں خیال آتے رہتے ہیں مختلف، لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وانما یضر استدعاؤہ محادثتہ، نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان خیالات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں. واستدعاء خواطر اللهو واللعب اخف شيء على النفس الفارغة واثقل شيء على النفس الشريفة المطمئنة. اور خواہشات یا خیالات جو ہیں ان کا لہو لعب کو طلب کرنا یہ فارغ نفس پر بہت ہلکی چیز ہوتا ہے اور بھاری چیز ہوتا ہے نفس شریف و مطمئنہ پر. یعنی لہو لعب جو ہوتا ہے، ہنسی مذاق، کھیل تماشا، انٹرٹینمنٹ، ہر چیز کے اندر فن، میلہ، ایکسائٹمنٹ، بس ہر وقت دنیا کی باتوں میں مزے، دنیا کے کھانوں میں، دنیا کی چیزوں میں. کچھ لوگوں کے نفس پر یہ بڑی بھاری ہوتی ہیں چیزیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے فضول باتوں میں. اور کچھ لوگوں کے اوپر وہ بہت ہلکی چیز ہوتی. واللہ سبحانہ خلق الانسان، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا. وخلق فیہ طاقات کثیرۃ، اور اس میں بہت قسم کی طاقتیں رکھی. ینتفع بہا، جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اہمھا، ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ الطاقت البدنیہ، فزیکل اسٹرینتھ، جسم کی طاقت، والطاقت العقلیہ، عقل کی طاقت، والطاقت الروحیہ، روح کی طاقت، والطاقت التناسلیہ، اور اپنی نسل بڑھانے کی طاقت. فالأولى للحرکہ، والثانیہ للعلم، والثالثہ للایمان، والرابعہ للانجاب. تو پہلی طاقت یعنی بدن کی جو ہے یہ حرکت کے لیے، موومنٹ کے لیے، کام کرنے کے لیے. والثانیہ، دوسری طاقت علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی غور و فکر کی جو طاقت ہے. والثالثہ، اور تیسری یعنی روحانی طاقت ایمان کے لیے. والرابعہ، اور چوتھی للانجاب، نسل بڑھانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے. ومکان الاولی فی الاعضاء والجوارح، پہلی کی جگہ، بدنی طاقت کی جگہ ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں. ومکان الثانیۃ فی المخ والدماغ، اور دوسری کی جگہ مخ اور دماغ. ومکان الثالثۃ فی القلب، اور تیسری کی جگہ دل میں. ومکان الرابعۃ، اور چوتھی کی جگہ فی الجہاز التناسلی، سیکشل آرگن پہ ہے، یعنی نسل بڑھانے کے جو آرگنز ہیں ان میں. ولا بد للمسلم من الاستفادۃ من هذه الطاقات للدین، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان طاقتوں سے استفادہ کرے دین کی خاطر، یعنی اپنے جسم کو عبادت میں بھلائے اور اپنی عقل کو، علم کو بھی ایسا علم حاصل کرے جو علم نافع ہو. اسی طرح ایمان بڑھائے، اور اسی طرح اپنی اولاد کو بھی نیک کام میں لگائے. ٹھیک ہے نا، دین کے کام میں لگائے. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جسم کو کس کام میں لگا دیتے ہیں؟ جسم کو کس کام میں لگاتے ہیں؟ دنیا کے کاموں میں. ہم صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جتنا میرا جسم تھکتا ہے گھر کے کام کر کے یا باہر کے کام کر کے، کیا اتنا کبھی نماز میں بھی تھکایا اپنے آپ، سوائے رمضان کے؟ تراویوں میں میکسیمم، یا روزہ رکھ کے وہ جسم گھلتا ہے تھوڑا، باقی سال تو بس ایسے ہی گزر جاتا. عقل کہاں لگتی؟ غور و فکر زیادہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ کھانے پکانے، دنیا کے علوم وغیرہ، جہاں سے ہم دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. روحانی طاقت یعنی ہماری روح جو ہے اس کو تو ہم کچھ کھلاتے پلاتے کم ہے، یعنی روحانی کام کم ہی کرتے ہیں. اور یہ جو دوسری ڈیزائرز ہیں ان میں بھی ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ صرف جسٹ فار فن. اور اگر اللہ بچے دیتا بھی ہے تو ان کو بھی ہم
پھر کس میں لگا دیتے ہیں؟ دنیا میں لگا دیتے ہیں، دین میں نہیں لگاتے. وَجَمِيعُ هَذِهِ الطَّاقَاتِ تَبْدَأُ ثُمَّ تَقْوَى، یہ ساری طاقتیں شروع ہوتی ہیں پھر مضبوط ہوتی ہیں. وَتَقْوَى ثُمَّ تَدْعُ، پھر کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. ثُمَّ تَنْتَهِي بِالْمَوْتِ، پھر موت کے ساتھ فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. إِلَّا الطَّاقَةُ الرُّوحِيَّةُ، سوائے روحانی طاقت کے، اور اس پہ ہم سب سے کم توجہ دیتے ہیں. یعنی ساری طاقتیں مر جاتی ہیں سوائے روحانی طاقت کے. فَإِنَّهَا تَبْدَأُ فِي الْحَيَاةِ، بس بے شک وہ شروع ہوتی ہے زندگی کے ساتھ. وَتَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ، اور باقی رہتی ہے موت کے بعد بھی. وَلَكِنَّهَا مُعَارِضَةٌ بِالنَّفْسِ امتحانًا وَابْتِلَاءً، لیکن وہ نفس کے اپوزٹ ہوتی ہے امتحان میں اور آزمائش میں. النفس تريد تکمیل الشہوات، انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ شہوات اور خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. والروح بما فيها من الایمان تريد تکمیل اوامر اللہ ومحبوباته، اور جو روح ہوتی ہے وہ ایمان میں اللہ کے احکامات اور اس کی پسندیدہ چیزوں کی تکمیل کرتی یا کرنا چاہتی. والتشبہ بالملائکۃ فی الطاعۃ والعبادۃ، اور ملائکہ کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے اطاعت اور عبادت میں، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ وہ فرشتوں کی مشابہت کرے، ان جیسی عبادت کرے، نیک بن جائے. وحال الانسان وحرکتہ مقیدۃ اما بنفسہ وشہواتہ واما بایمانہ واعمالہ، اور انسان کا حال کیا ہے اور اس کی حرکت کیا ہے، وہ مقید ہوتی ہے یا تو اس کے نفس اور اس کی خواہشات کے ساتھ، یا پھر ایمان اور اعمال کے ساتھ. یعنی انسان کی زندگی کا محور و مرکز یا تو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، بس وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے بس وہ کرتا ہے. دل چاہتا سو جائے تو وہ سویا رہتا ہے، دل چاہے کھائے تو وہ کھانے لگتا ہے، دل چاہے گھومے پھرے تو گھومنے لگتا ہے، اور اسی طرح اور باقی جن چیزوں کو دل چاہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے. یا پھر اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے تو اس کا پھر دل کس چیز میں لگتا ہے، اس کی خوشی کس میں ہوتی، اس کی حرکت اور اس کی کوشش اور اس کی اسٹرگل اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال صالح کی طرف. فالمسلم لا بد ان يعبد اللہ علی بصیرۃ، مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے بصیرت کے ساتھ. والبصیرۃ نور، اور بصیرت ایک نور ہوتا ہے. یقذفہ اللہ فی القلب، جو اللہ ڈال دیتا ہے دل میں. یرا بہ العبد حقیقت ما اخبرت بہ الرسل، بندہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے اس حقیقت کو جس کی خبر رسولوں کو دی گئی. کأنہ یشاہدہ رأی عین، گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو آنکھوں کے ساتھ، یعنی جن کی خبر پیغمبروں نے دی، جنت کی، جہنم کی، وغیرہ وغیرہ، اس کو وہ یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے، وہ چیزیں بالکل حقیقت نظر آنے لگتی، ان کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے انسان. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے تو موسٹ ویلکم. روح کی غذا جو ہے ایمان ہے، دین کا علم ہے. آپ جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ کے دل سرشار ہوتا جاتا ہے، آپ کو ایک سکون آنے لگتا ہے، روح جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتی ہے، اس کی نرشمنٹ ہونے لگتی ہے. اچھی گفتگو، اچھے دوست، اچھی محفلیں، یہ ساری چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں. آخرت کی یاد ایمان کو بڑھاتی ہے، اللہ کی عبادت بڑھاتی ہے. اللہ کی خاطر انسانوں کی مدد کرنا وہ بھی انسان کو آگے بڑھاتا ہے، یعنی انسان کی روحانی قوت کو آگے بڑھاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.